حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے بکریاں چرائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، ہاں میں بھی چند قرات مزدوری پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی اپنی جوانی کے دنوں میں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کا کام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ بکریوں کا غلہ جو ہے یا ریوڑ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ایک صبر آزما کام ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو پالنا پوسنا، یہ سارے کام جو ہے یہ انسان کی اپنی ایک تربیت کرتے ہیں، اور اس تربیت اور اس ٹریننگ سے گزر کر انسانوں کے ریوڑ، کیونکہ انسان بھی جانور ہوتے ہیں ہدایت کے بغیر، آیات آتی ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ وہ لوگ جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، جن کے کان ہیں سنتے نہیں، اور جن کی دل ہے مگر سمجھتے نہیں، ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں کے اندر بھی کسی درجے میں سینس ہوتی ہے، جو لوگ اپنے ان سینسز کو استعمال نہیں کرتے اور ہدایت نہیں پاتے تو وہ گمراہ لوگ ان سے بھی پرلے درجے کے گمراہ ہیں، اضل سبیلا، زیادہ گمراہ رستے پر۔ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب انبیاء علیہ السلام سے بکریوں کو چروایا گیا تو انہیں جانوروں کی تربیت کے ذریعے انسانی جانوروں کی تربیت کا ڈھنگ یا گر سکھایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ لے کے جاتے ہیں بڑی عید کے قریب آپ دیکھیں جو بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ، تو کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، ان سب کو ایک ٹریک پر رکھنا اور چلانا، اور انہیں اس سے بچانا کہ وہ کسی کے کھیت میں داخل ہو جائیں یا کسی سڑک پہ جا کے ہلاک ہو جائیں یا کچھ، تو وہ ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، اور پھر یہ لمبے لمبے فاصلے ان کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں، سردی گرمی اور بہت سے نفس کی مشقت اس میں اٹھانی پڑتی ہے، پھر ان کا دودھ دونے میں قوت استعمال کرنی پڑتی، تو یہ سارا کام ایک ٹریننگ ہے، ایک ضابطہ ہے جس سے انبیاء کو گزارا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معیوب نہیں سمجھا، اور یہ نہیں کہا نہیں یا اس کو ٹالا نہیں، بلکہ حقیقت کو بہت اچھی طرح اس کا اعتراف کیا اور کہا ہاں میں بھی چراتا تھا، اور چند قیرات مزدوری پر چراتا تھا، یعنی مزید حقیقت کو کھول دیا۔ تو کسی انسان کی عظمت کا راز کس چیز میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایسے دنوں کے بارے میں خوش دلی کے ساتھ اعتراف کر لے کہ جب اس کی حیثیت ایک عام انسانوں کے درجے پر تھی۔ اور پھر یہ کہ اپنی بکریاں نہیں ہوتی تھی، اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا، یعنی لوگوں کی بکریاں چراتا تھا، یعنی مزدوری پر کام کرنا جو ہے اس میں بھی کوئی عیب نہیں، آر نہیں۔ تو اس میں اسلام نے مزدوروں کے لیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے لیے کتنا خوبصورت نمونہ چھوڑا، جو لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کہ یہ ایسے کام انبیاء بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے اور لوگوں سے چھپایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے لوگ جو شہروں میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے کہ ہم کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر پیچھے پتہ چل گیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ یا جو لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور ڈرائیوری کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کے مزدوری والے کام کرتے ہیں تو وہ بھی بتانا نہیں چاہتے، حالانکہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو شخص اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا، اس کے لیے اگر ہاتھ سے کام کرنا پڑے تو ہمارے ہاں دیکھیں ویلیوز کتنی الٹ گئی کہ خود کام کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں معیوب کی کوئی بات نہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے کپڑے تک سی لیتے تھے، یعنی حالانکہ مرد تھے تو ہمارے مرد تو اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ عورت کے کام مرد کریں، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کام جب ضرورت کے تحت انسان کو کرنا پڑے، آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ درزی تک بھی ساری دنیا کے کپڑے سیئیں گے، لیکن اگر اپنا کپڑا پھٹ جائے یا ادھڑ جائے تو وہ اس کا بٹن لگانا بیوی کا کام ہے۔ تو یہ ایسی ویلیوز یا ایسی رسم و رواج جو ہیں جس میں اس قسم کی تقسیم کر دی گئی ہے، یہ کوئی منصفانہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی کام کرنا جو ہے وہ کوئی عیب کی بات ہے اور نہ ہی چھپنے کی بات ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے وہ لطیفے بھی سن رکھے ہوں گے کہ جس میں ڈش کلینر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، وہاں ڈی سی ہے وہاں، تو حالانکہ ڈی سی بھی کرتا تو نوکری ہی ہے اور ڈش کلینر بھی نوکری ہی کرتا ہے تو دونوں کام دونوں ہی مزدوری ہیں۔ ظاہر ہے کہ ڈی سی کا کام بھی اپنا گھر کا کام تو نہیں ہے، وہ بھی کسی کی خدمت پر مامور ہے۔
تو یہ ہماری سوچ کیوں ایسی ہو گئی کہ ایک کے کام کو تو اعلیٰ قرار دیا جائے اور دوسرے کے کام کو حقیر سمجھا جائے؟ حقارت کسی کام میں نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے. اور کیوں ان کی مثال دی کہ وہ بادشاہ بھی تھے، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کر لینے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. تو ہمیں بھی اپنا کوئی کام کر لینے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بھی بڑا کام کوئی اس وقت تک کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ چھوٹا کام کرنا پسند نہ کرے، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہو وہ کبھی بھی بہتر کام کرنے کے قابل، وہ حقیقت میں بڑا ہوتا نہیں ہے. بڑا ہونا عاجزی سے ہی آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جھاڑو لگانے کو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں جھاڑو لگانے کو، اپنا باتھ روم دھونے کو، اپنا ٹوائلٹ صاف کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو تک بھی لگا لیا کرتے تھے. یعنی جب ضرورت پڑ جائے تو اس میں انسان اس بات کے انتظار میں نہ رہے کہ کوئی آئے تو پھر یہ کام ہو. اس میں کوئی عیب نہیں ہے. الکاسب حبیب اللہ، جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے دوست ہیں.